الحمدللہ عز و جل آج رمضان مبارک کی 19ویں شب ہے. آج ہم درس قرآن سماعت کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. اس کتاب سے مراد توریت ہے اور توریت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزیں مذکور فرما دی تھی. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک متواتر انبیاء اکرام آئے اور یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کی حفاظت دی گئی ہے وہ کس کو دی گئی ہے؟ شریعت محمدی کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت کے لیے ربانی علماء اور مجدد و دین و ملت کو عطا کی گئی ہے. مجدد اور ملت کو عطا کی گئی ہے. یہ شریعت محمدیہ کی حفاظت کے لیے مجدد اور علماء اکرام کو دی گئی ہے. آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی. اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پرندوں کے مٹی سے پرندے بناتے اس کو ہوا میں اڑاتے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، اور اس کے علاوہ بیماروں کو شفا عطا کر دیتے تھے، پیدائشی بیمار کو شفا عطا کر دیتے تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانی عطا فرمائی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور پاک روح سے اس کی مدد کی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. پاک روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ وہ روحانی ہیں اور وحی لاتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے. کب رہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر مبارکہ میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. ادھر ایک بات کرتا چلوں، اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور پاک روح سے اس کی مدد کی، یعنی حضرت عیسیٰ سے. ادھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، غیر اللہ مددگار ہوتے ہیں ادھر، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ پاک روح سے اس کی مدد کی، یعنی جبریل علیہ سے ان کی مدد فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور حضور کی امت میں بھی پاک روح سے مدد کی کیا کہتے ہیں تلقین دی گئی. اور حضور علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ واقعی اس طریقے سے کہ حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھایا جاتا، اس پر حضرت حسان بن ثابت جب نعت شریف فرماتے تو حضور علیہ السلام یہ دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس کہ اللہ اس حسان بن ثابت کی پاک روح سے مدد فرما. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے. ابو داؤد میں بھی حدیث آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث آئی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استكبرتم تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہ ہو تو اس پر تم تکبر کرو. یعنی جب کوئی رسول بنی اسرائیل کے خواہش کے مطابق کوئی حکم نہ لائے تو اس پر تکبر کرتے. اللہ فرماتا ہے ففریقا کذبتم تو ان میں سے ایک گروہ ان کو جھٹلا دیتا، بولتے ہم اس کے اوپر یقین ہی نہیں کرتے. وفریقا تقتلون اور آگے فرمایا کہ ایک گروہ کو شہید کر دیتے. یعنی یہ ایک گروہ ایسا تھا جو جھٹلا دیتا تھا اور ایک گروہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کر دیتے. یعنی حضرت شایع اور حضرت زکریا اور بہت سے انبیاء اکرام کو بنی اسرائیل نے شہید کیے، انبیاء اکرام کو شہید کیے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقالوا قلوبنا غلف اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں. یعنی ان یہودیوں نے استہزاء کرا. یہ کیا کرا انہوں نے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب ان کو ہدایت دیتے تو ان یہ مذاق کے طور پر کہتے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، ہمیں آپ کی ہدایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے دلوں پر. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کے سبب. یہ کہتے تھے نا ہمارے دلوں میں پردے پڑ گئے، اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ تمہارے اوپر لعنت کر دی گئی ہے تمہارے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں. جو ایمان لائے ان پر تو ایسا نہیں ہوا، تو ان میں سے تھوڑے ایمان لاتے تھے اور تھوڑے کو پر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت کر دی تھی ان کے کفر کے سبب. تو یہ آج ہم نے درس قرآن سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے بنی اسرائیل پر نعمتیں کی کہ پاک روح سے مدد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معجزے دکھائے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہتا ہے ہم نے بہت سارے رسول بھیجے. اس طریقے سے بنی اسرائیل پر نعمتیں کی گئی, لیکن انہوں نے کتنی ناشکری قوم ہے, انہوں نے کسی نعمت کی قدر نہیں کی, بلکہ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی ہدایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے اس کا رد فرمایا قرآن مجید میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درس قرآن کو قبول مقبول فرمائے اور قرآن مجید سے سچی محبت الفتح عطا فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.